زندہ کر دیا جی، یہ تو کہانی ہو گئی۔ اب میں پوچھتا ہوں جو قرآن نے کہا وَأَحْيَا الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِ اللَّهِ، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے بنی اسرائیل کو فرمایا میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں اللہ کے اذن سے۔ ان بیدلوں سے پوچھے، کوئی جو کہتے ہیں یہ کہانیاں ساری کہ مردہ کیسے زندہ ہو سکتا، ان سے پوچھے کہ تمہاری عقل نہیں، اس کو مارا کس نے پہلے؟ اللہ نے مارا ہے نا۔ اب دوبارہ عیسیٰ علیہ السلام کے کہنے میں وہ زندہ ہو رہا ہے تو کیا کہیں گے؟ سوال کرنا شروع کر دیں گے کہ نعوذ باللہ من عیسیٰ علیہ السلام کو خدا بنا دیا؟ نہیں، اس کی موت دینے والا بھی اللہ ہے، اس کو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے حکم سے زندہ کروا دینے والا بھی اللہ ہے۔ تو اس طرح جب نظام سیدہ مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہے، تو میں یہ عرض کر رہا تھا پہلا سٹیپ کہ نبی کے ہاتھ سے، نبی کے ذریعے سے، نبی کے حکم پر کوئی کام ایسا ہو جائے جو نظام کائنات کے مخالف ہو۔ چاند کو حضور علیہ السلام نے اشارہ کیا عرب والوں کے ڈیمانڈ پر کہ ہم تب مانیں گے کہ زمین پہ تو چلے، نعوذ باللہ من آپ جادو کرتے ہیں اور زمین پہ جادو چلتا ہے۔ کسی نے ان کو یہ سبق پڑھایا کہ آسمان پہ جادو نہیں چلتا، تو چلیں آسمانی چیزوں میں ان کو آزماتے ہیں۔ آپ نے اشارہ فرمایا بخاری کی حدیث ہے، چاند کا ایک حصہ پہاڑ کے اس طرف، دوسرا حصہ اس طرف ہو گیا۔ جن نے نہیں ماننا تھا پھر بھی نہیں مانا، انہوں نے کہا جادو میں اتنی طاقت ہے کہ آسمان پہ بھی چل گیا، نعوذ باللہ من، حالانکہ پہلے خود اس بات کے قائل تھے کہ جادو پر اثر نہیں کرتا۔ آپ اگر سوال کیجیے جیسے آج سوال ہوتا ہے کہ دیکھیں کیمرہ لے کے آئیں کسی ولی کی اگر کرامت ہے تو کیمرے میں دکھائیں، جب سے کیمرہ آیا کرامتیں بند ہو گئی۔ ٹھیک ہے، اب دیکھیے چاند بنایا کس نے؟ کس کے اشارے سے چلتا ہے؟ والقمر والشمس تجری لمستقر لها ذلك تقدیر العزیز العلیم والقمر قدرناہ منازل۔ اللہ کہتا ہے کہ چاند کی منزلیں ہم نے مقرر کی ہیں، تو چاند کو توڑ دیا، کیا کہیں گے کہ اللہ نے بنایا تھا اور حضور نے توڑ دیا؟ نعوذ باللہ منہ، یہاں حضور کی لڑائی ہو گئی اللہ سے، نعوذ باللہ منہ۔ نہیں، چاند کو بنایا بھی رب نے، اور جب رب نے اپنا آپ منوانا چاہا، بندے تو اس کو دیکھ نہیں سکتے، اپنے معبود کے ذریعے رب نے توڑوا دیا کہ یہ بندہ خود نہیں آیا، یہ خالق کا بھیجا ہوا ہے جس کے سارے سے مخلوق ہر بات مان رہی ہے۔ اگر اپنی اندھی عقل سے پرکھیں گے تو گمراہی ملے گی۔ تو جب یہ کام جو خلاف عادت ہے وہ نبی کی شخصیت سے ظاہر ہو، اسے معجزہ کہا جاتا ہے۔ اور یہی کام چونکہ انبیاء کا سلسلہ ختم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی، آپ کے بعد کوئی نبی آ سکتا تو معجزات کا بھی، نئے معجزات کا سلسلہ بھی، کوئی نیا معجزہ آ سکتا، کیونکہ جن ہستیوں کے ہاتھوں پر رب اپنی قدرت ظاہر کرتا تھا وہ ہستیاں جب دنیا سے ہماری آنکھوں سے اوجھل ہو گئی، تو اب معجزات کا ظہور بھی، اس کا یہ مطلب نہیں جو معجزے پہلے تھے وہ بھی ختم نہیں، یہ ایک معجزہ ہمارے پاس قرآن کی صورت میں موجود ہے۔ سارے معجزات جو ظاہر ہوئے وہ موجود ہے، قرآن کریم پڑھ لیجئے، جیسے میں نے ابھی اشارہ عرض کیا سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے اور دیگر کی 20 اولیاء کے معجزات قرآن میں ہیں، اولیاء کی کرامات۔ جب یہ کام خلاف عادت، مردوں کو زندہ کرنا، بڑی مسافت کو تھوڑے ٹائم میں طے کر لینا، اسی طرح تھوڑے کھانے کا زیادہ بندوں میں پورا ہو جانا۔ حضرت امام ابراہیم باجوری رحمہ اللہ نے کرامات کی 100 قسمیں گنوائی ہیں، لیکن اگر قسمیں نہ بھی گنوائیں، جو کام بھی اس کائنات کے نظام کے خلاف ہو جائے اور ہو کسی اللہ کے محبوب، اللہ کے نیک بندے جو اللہ کی ماننے والا ہو، حضور علیہ السلام کا غلام ہو، جس کو ہم ولی کہتے ہیں، اگر اس کے تھرو ہو جائے، اس کے ہاتھ پہ ہو جائے تو اسی کو کرامت کہا جاتا ہے۔ کرامت کا مطلب ہوتا ہے ایسا امر خارق للعادت یجریہ اللہ علی ید الولی اعانتا و تائیدا لدینہ ولی، ایسا کام جو عادت کے خلاف ہو، روٹین میں ایسے نہ ہوتا ہو، اور وہ کسی ولی کے ہاتھ پہ اللہ اس کو ظاہر کر دے